اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 سے انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ بات ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مضمون ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ تم یہ مت کہو کہ اچھا ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، برا ہو رہا ہے تو نبی کی کہنے سے اور کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے بتایا کہ اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو تم اپنے اعمال پہ بھی ایک نظر ڈال لو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی نہ ہو۔ یہ کرتے کرتے معاملہ پہنچ گیا تھا کہ یہ حال ہے ان مسلمانوں کی جماعت کا۔ اب جب یہ نکلیں گے مدد کرنے کی مظلوموں کی، تو ان کو منافقین سے بھی واسطہ پڑ جائے گا، ان کو مسلمانوں کو بھی خیال کرنا ہے۔ مسلمانوں کو جا کر یہ جو للکارا کریں گے اور آگے سے لوگ کہیں بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم مسلمان ہی ہیں، ہم تم سے ہاتھ روکے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ منافقین جو صحیح معنوں میں کھل کے سامنے نہ آئے ان تک کو ہم نے رعایت، اللہ تعالیٰ کا رعایت دے دو۔ ہاں، جو باز نہ آئے فتنہ کرنے سے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، جو کھلم کھلا دشمنی پہ جائے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی جنگ میں یہ بات نکل آئی تھی جب ایسا ہوگا اور صلات کا وقت ہے کہ تم کیا کریں گے، اس سوال کا اللہ نے جواب دیا صلات پھر بھی پڑھو گے، اور پڑھو گے ایسے کیونککہ یہ جنگ کا عالم ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے، چھوڑنی بھی نہیں ہے، تو تم اس کو مختصر کر لیا کرو گے۔ اور پھر آیت نمبر 102 میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ یہ رسول جماعت کریں گے، آدھے لوگ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں گے، ایک رکعت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائیں گے، باقی آدھے لوگ جو اس پر چوکس کھڑے ہوں گے وہ شامل ہو جائیں گے، وہ ایک رکعت نبی اسلام کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو دونوں کو ایک ایک رکعت بھی مل گئی، دونوں گروہوں کو نبی نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، ان سے بھی 2 نمازیں نہیں پڑھوائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح اس صلات کو مختصر کیا گیا۔ وجہ اللہ نے بتا دی کہ فتنے کا عالم ہونا چاہیے، کوئی آپا دھاپی، کوئی کیوس ہونا چاہیے، کوئی مشکل عام حالات نہیں ہونے چاہیے۔ ٹائم کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے، موقع نہیں مل رہا، آگے جا کے پڑھیں گے، چلتے پھرتے نماز پڑھنے کو بولا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم چل بھی رہے ہو رک نہیں سکتے، سواری پہ رک نہیں سکتے، نماز پڑھ لینا اسی وقت، اس حالت میں۔ یہ اس سے تو نماز کی اہمیت کے بھی اندازہ ہوتا ہے، ہمیں بھی اندازہ ہو، ہماری نسلوں کو بھی اندازہ ہو۔ اور پھر یہ کس طرح بتائی، تو اس کو ہم قصر کی صلات کہتے ہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، تو پھر تم کیا کرو، اس صلات کو قصر کر لو۔ یہ ہمیں سب پتہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کو چھوڑ کر فجر کی تو ہوتی 2 رکعتیں، باقی سب 4 رکعتیں والی نمازیں ہم 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم، کب یہ کرنا ہے، جب تمہیں یہ اندازہ ہو کہ فتنوں میں ڈل جاؤ گے۔ کس سے؟ کفار کی جانب سے۔ اسی سے ہم نے بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر کی مشکلات سامنے آئیں، ہر وہ صورتحال جہاں نماز کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے وہاں پر انہوں نے اسی رخصت کو استعمال کیا۔ لیکن دیکھیں فتنہ ہونا بھی چاہیے۔ یہاں سے آگے ہمارے جو ماشاءاللہ اس دین میں سوچ سمجھ پیدا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے یہ فقہ بھی نکالا کہ کتنا سفر، کتنا، یہ اپنے اطمینان کے دائرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول میں آپ کو اجازت دی، یہ حالت ہے تو قصر کی جا سکتی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 103 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے کہ یہ تو ہو گیا، اس طرح تم اس میں تخفیف کر سکتے ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم صلات کو پوری کر لو۔ یہ کون سی صلات ہے جو آپ نے خوف کے عالم میں پڑھی ہے، جنگ میں پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آدھے گھروں نے 1 رکعت پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیچھے ہٹ گیا ہے، پھر آدھے گھروں نے 1 رکعت پوری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی جگہ پر چلا گیا ہے، کیونکہ نماز کم کی گئی ہے۔ اور صلات ہے کس چیز کا نام؟ پورے قرآن میں صلات پڑھنے کا صرف ایک ہی جگہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی بتایا کہ اس سے حاصل کیا ہوگا، یہ بھی بتایا ہے اپنا جائزہ لینا ہو کہ میری صلات ہے بھی کہ نہیں، وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ صلات اگر تم پڑھ رہے ہو تو یہ کام کر دے گی تمہارے لیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فواحش سے اور کھلم کھلا جو برائیاں، سب جس کو برا مانتے ہیں ان سے تو روک ہی دے گی ہے۔ اگر ہم رکے ہوئے ہیں تو مبارک ہو، ہم صلات پڑھتے ہیں، اور کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اپنا بیٹھ کے جائزہ لینا ہے ہم نے کہ اگر یہ ہماری زندگی پہ اس کا اثر آ رہا ہے تو ہم نے صلات قائم کر رکھی ہے۔ اور وجہ کیوں ہے، پڑھنی ہے کیوں؟ پڑھنی اس لیے ہے، ان اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ میں، صلات قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ نہ یہ ایکسرسائز ہے، نہ یہ کچھ ہے، نہ کچھ، اس سے 100,000 فائدے حاصل ہو جائیں۔ اللہ نے ہم سے صلات پڑھوائی ہے، یاد دہانی قائم رہے، اللہ کی یاد دہانی کہ اللہ ہے، میں اللہ نہیں ہوں، میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے عمل کے بدلے مجھے دیے جائیں گے، بہتر ہے میں تیاری کر لوں۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر یاد دہانی کہتے ہیں۔ آپ صلات کا جائزہ لے لیں، جو کچھ بھی صلات میں ہم کلمات ادا کرتے ہیں، فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، قرآن جوڑ کے دعا کا جواب سناتے ہیں، سب یہی یاد دہانی ہے کہ توحید کیا ہے، نبی کیا پیغام دے کر گئے تھے، پلٹ کے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس طرح صلات بن جاتی ہے، صلات یاد دہانی بن جاتی ہے۔ تو صلات ہے ہی یاد دہانی کا نام۔ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ اس کا نام ہی ذکر اور ذکرہ ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ یاد دہانی ہم نے نازل کی ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ تو ہے ہی یاد دہانی۔ اور جس کسی کو بھی آپ اذکار کہتے ہیں، صبح کے اذکار، دوپہر کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، وہ کیا ہے؟ یاد دہانی۔
یہ جو اٹھ کے ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، جو رات کو سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے، بازار میں نکلتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر چھوٹے بڑے اسٹیپ پر کیا سکھایا جا رہا تھا آپ کو؟ یہ نہیں سکھایا جا رہا تھا کہ یہی ذکر ہے، کہا جا رہا تھا یہ بھی طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، کہ تم نماز مسجد سے نکل کے نہ بھول جانا بازار میں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، تو جب بھی یاد کر لینا اللہ مجھے کاروبار کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے معاشرت کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو جو ہم گاڑی چلاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اس کا مطلب پڑھیں گے اور دیکھیں گے اگر وہ ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے، ہم ٹانگ بھی لیتے ہیں، دورہ بھی لیتے ہیں، جس دن ہمیں سمجھ میں آ گیا ہماری ڈرائیونگ کیسے ہو جائے گی، جس دن سمجھ میں آ گیا سڑک پر گاڑی کیسے چلے گی ہم سے، اور جس کو سمجھ آئے گا وہ گاڑی کیسے چلایا کرے گا، بھلے دوسرے کی گاڑی 10,000 کی ہو اور اس کی 10 ارب کی ہو، یہ گاڑی کیسے چلایا کرے گا، اگر ہم اس صرف ایک آیت کا مطلب ہی سمجھیں انشاءاللہ کسی دن۔ تو صلاۃ تو ہے یاد دہانی، لہذا جب تم یہ والی صلاۃ پڑھ لو جو تم نے مختصر کی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرتے رہنا کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور کروٹ پہ بھی، یعنی کہ اب اس میں اضافہ کرو، کیونکہ صلاۃ میں تھوڑی تخفیف ہو گئی ہے ان حالات کی وجہ سے۔ اب تم جس بھی حالات میں ہو زبان تو چلا سکتے ہو نا، اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہو، اس کو یاد تو کر سکتے ہو، تو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہنا۔ تو ذکر کی اس طرح ڈوز بڑھا لو کیونکہ صلاۃ کی صورت میں تم نے کم کی ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان کی حالت ہو جائے، جو کیوس تھا وہ ختم ہو جائے، جو آپا دھاپی تھی ختم ہو جائے، جس حالت کی بھی تھی وہ جنگ کی بھی تھی اور ہم نے جان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر پہ بھی محیط کر دیا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اطمینان کی صورت ہو جائے تو پھر صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ کیسے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ صلاۃ تو وہ ہے جو ایمان والوں پر بالکل مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ پوری بک کی بات نہیں ہو رہی، کتاب عربی میں 3 لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 مطالب کے لیے، پوری کتاب کے لیے بھی، قانون کے لیے بھی اور خط کے لیے بھی۔ تو یہ کون سی کتاب ہے کہ فرض کی، یہ شریعت والی کتاب ہے جو استعمال ہو رہی ہے، یہ قانون کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ وہ بھی کس طرح لکھی گئی ہے؟ مقررہ اوقات میں، یہ اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر ہم نے جمع کیا، اس کی وجہ ہونی چاہیے تھی۔ جب ہم کہتے ہیں فجر پڑھ لی تو دراصل ہم کہتے ہیں کیا تم نے صلاۃ الفجر پڑھ لی؟ فجر تو وقت کا نام ہے، جو صلاۃ فجر میں پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الفجر ہے۔ ظہر ایک وقت کا نام ہے، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، یہ اوقات کار کے نام ہے جن میں صلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ تو یہاں سے بھی لوگوں نے نکالا ہے کہ جی جب ہم نے اس کی رکعتیں کم کی تھی تو ضرورت پڑنے پر اس کے اوقات بھی چینج ہو گئے، کیونکہ اللہ نے جب کہا کہ جب اطمینان میں آ جاؤ تو وقت بھی مقرر ہونا چاہیے، تو جب اطمینان میں نہیں تھے تو وقت بھی مقرر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب آپ نے قصر کی تھی آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم سفر میں، جنگی حالات میں، حج میں جا کر ظہر اور عصر کو ملا لیتے ہیں اور مغرب کو عشاء کو ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ملا کے دکھائی ہے ہمیں، یہی سنت جاری کی تھی انہوں نے اس معاملے میں کہ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی کی جا سکتی ہے، اسے جمع و قصر کہتے ہیں ہم۔ تو کیا بات ہے، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پہ تو یہ صلاۃ وقت مقررہ پر اس کا قانون دیا گیا ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ یہی ہے فرض، یہ وہ کم از کم جگہ ہے جہاں سے یہ ہم کو یقین آتا ہے کہ ہم اپنے بنانے والے خود نہیں ہیں اور قیامت آ کر ہی رہے گی اور اس دن اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ یہ کم سے کم رابطہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ وہ ویلو ہے، سیفٹی ویلو، کہ اگر یہ نہیں حفاظت میں رہا تو پھر یہ رابطہ گیا۔ کوئی وجہ ہے جو آپ کو روزے میں بہت آسانی سے رخصت دے دی گئی، کوئی وجہ ہے جو آپ کو حج پہ بہت آسانی سے رخصت دے دی گئی، کوئی وجہ ہے جو زکوٰۃ پہ آپ کو بہت آسانی سے رخصت دے دی گئی، نہیں ہے مت دو، جاؤ کھاؤ پیو۔ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، نہیں۔ لیکن صلاۃ کا کیا معاملہ ہے؟ بیمار ہے پڑھو گے، کھڑے نہیں ہو سکتے پڑھو گے، بیٹھ نہیں سکتے پڑھو گے، لیٹے ہوئے ہو پڑھو گے، ہوش میں ہو پڑھو گے، آنکھ ہلا سکتے ہو پڑھو گے، زبان ہلا سکتے ہو پڑھو گے، بے ہوش ہو جائے نہیں پڑھو گے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ کم از کم رابطہ ہے اللہ سے، یہ کم از کم یقین دہانی ہے، یہ کم از کم یاد دہانی ہے میں اللہ نہیں ہوں، مجھے کسی نے بنا کر یہاں بھیجا ہے، میری واپسی اس کے پاس ہوگی، اعمال نامے میرے حوالے کیے جائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو قائم کرو تاکہ اللہ کی یاد دہانی قائم رہے۔ اس سے کم پر اگر کوئی کہہ رہا نہیں کوئی بات نہیں میں اللہ کو جانتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ جو دل چاہے کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اعلان کروانا تھا کروا دیا، یہ کم از کم طریقہ ہے مجھ سے رابطہ رکھنے کا۔ اور پھر اس میں ظاہر ہے آگے بڑھیں، خشوع تدلل، اس کا بھی عرض کر دوں، اس بہانے سے بہت سے لوگ سن لیتے ہیں۔ صلاۃ میں خشوع و خشوع
ہوں گے ہزار طریقے، آنکھیں نیچے رکھ لو، دھیان یہاں رکھ لو، جب تک ہم قرآن نہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ ہماری آہستہ پڑھنے والی صلاۃ ہو یا وہ امام کے پیچھے کی جری چلاتے ہوں، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بولا کیا جا رہا ہے، کیسے میرا دھیان اس میں رہے گا، کیسے میں جانوں گا کیا یاد دہانی اس پڑھے جانے والے قرآن سے اس وقت حاصل کرنی ہے، کیسے میرا فوکس وہاں رہے گا، جب تک میں دعا شامل نہیں کروں گا اس صلاۃ میں، کیسے میں اللہ کے سامنے اپنی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کروں گا، جب تک یہ دو باتیں آپ کی صلاۃ میں شامل نہیں ہو پائیں گی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہو، آپ پورا جائزہ لے کے دیکھ لیں، صلاۃ آسانی سے نہیں بنتی جب تک پڑھا جانے والا قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یعنی کہ اللہ کی اپنے آپ کو نہ سنا رہے ہوں، اور اللہ کے سامنے صلاۃ کے دوران نہ گڑ گڑا رہے ہوں، یعنی کہ اپنی اللہ کو نہ سنا رہے ہوں، اللہ کی سنیں، اپنی اللہ کو سنائیں، دیکھیں اگلی صلاۃ سے دیکھیں کتنا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، یہ صلاۃ اس طرح صلاۃ بنتی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ہرگز تمہیں تھکن تھکاوٹ مزمحل نہ کر دے ان دشمنوں کی اس قوم کا پیچھا کرنا، ان کی تلاش، ان تَكُونُوا تعلمون فإنہم، اگر تمہیں علم، ہم بھی کہتے ہیں تکلیف کو، اگر تمہیں علم پہنچ رہے ہیں، مشکلیں پہنچ رہی ہیں، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو ان کو بھی تو تکلیفیں اور علم پہنچ رہے ہیں جس طرح تمہیں پہنچ رہے ہیں، ایسا تو نہیں جد و جہد میں تم اکیلے ہی ہو، میدانوں میں دشمن بھی تو میدان میں نکل کر آتا ہے، مصیبت اذیت اس کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، تمہیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، ایک جوہری فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم جو اللہ سے اچھائی کی امید رکھتے ہو وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، امید بھی نہیں رکھتے، تو تم تو اگر سرخرو ہو رہے ہو تو تمہارا فائدہ، اور اگر مشکل آگے بھی بڑھ جاتی ہے، جانتے جاتے بھی ہو تو تمہارا ہی فائدہ، تو تم تو اس امید کو دیکھو کہ دونوں صورتوں میں اللہ سے تمہیں اچھا ملنے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جان رکھو اللہ خوب علم رکھنے والا بھی ہے اور مکمل صاحب حکمت اللہ ہی ہے، تو وہ حکمت بھی جانتا ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے، 6000 آیتیں حکمت بھری آیتیں، قانون کی آیتیں صرف 500-550، اور وہ علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے نیتوں کا حال، تم جو کچھ کر رہے ہو جس لیے کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، اِنَّا انزلنا الیک الکتاب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بے شک انزلنا، یہ وہی ہے رائل وی، ہم نے یہ نازل کی ہے الیکا، آپ پر اے نبی، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے بالحق، بالکل حق کے ساتھ۔ اب دیکھیں وہ بھی کتاب تھی اور یہ بھی کتاب ہے، اب جو ذرا سی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون سی کتاب تھی؟ قانون والی کتاب، اور یہ کون سی کتاب ہے؟ پوری کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ پوری کتاب جو آپ کو دی جا رہی ہے بالکل حق پر مبنی کتاب دی جا رہی، لفظ ایسے واضح کرتا ہے جملے میں آ کے اپنے آپ کو، لِتَحْكُمَ، دیکھیے کیا بات کی جا رہی ہے، کس لیے دی گئی حق کے ساتھ کتاب؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دی گئی ہے، جبکہ ان کے سامنے دو کتاب والے موجود ہیں، ایک تورات لیے بیٹھا ہے اور ایک انجیل لیے بیٹھا ہے، یہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، انہوں نے تفرقے کر لیے ان کتابوں میں، ایک کہتا ہے میں ادھر، ایک کہتا ہے میں ادھر، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کتاب جو ہم نے آپ پہ نازل کی بالکل حق کے ساتھ، اس کی وجہ سن لیں، آپ بھی سن لیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے اللہ تو سب کو سنا رہا ہے، رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو سنا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی سنا رہا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ کر دیا کریں، کیسے؟ جیسے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا اور دکھلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے نا، اس کا مقصد یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جو اختلاف ان کے درمیان ہے، یعنی کہ دین کے اختلاف، ان کا فیصلہ کون کر دے؟ یہ کتاب، اس کتاب کو حکم بنانا ہے، اس سے معلوم کرنا ہے کون سی روایت لینی ہے کون سی نہیں، ساری تحقیق کے بعد، اس سے معلوم کرنا ہے کس کا فقہ ٹھیک رستے پہ جا رہا ہے نہیں جا رہا، اس سے معلوم کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جس نے اس الگوریدم کو الٹا کیا بس اس کے بعد جو کچھ ہوگا اظہر من الشمس والی آنکھوں کے سامنے ہے، کہ قرآن کو اوپر سے نیچے کر کے، فقہ کو یا کسی بھی سے اوپر کر کے، پھر نتیجے کیا نکلے گا، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ہرگز آپ ان جیسے نہیں ہو جائیں جو خیانت کرنے والے ہیں اور جھگڑا کرنے والے ہیں، کہ ایک لفظ قرآن کا موتی لفظ ہے، خیانت کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں نازل کی تھیں، آپ حکم کسی اور کو بنا لیں، تو خیانت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کچھ بھی نام رکھ دیں اس کا، اسکول آف تھاٹ نام رکھ دیں، اکابرین نام رکھ دیں، رکھیں نہ رکھیں، اپنی کوئی دلیل پیش کر دیں اور اللہ کی دلیل موجود ہو، سمجھ میں نہ آئی الگ بات ہے، سمجھ میں آ گئی اور اب یہ آپ کرتے ہیں تو خیانت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور جب یہ خیانت آپ کریں گے تو صرف یہیں رک تو نہیں جائے گا معاملہ، جب یہ آپ کریں گے دوسرا بھی تو کرے گا اور جھگڑا کرے گا آپ سے، بولے گا تمہارا باپ ہے تو میرا بھی تو باپ ہے، میں اس کی عزت زیادہ کروں گا، تمہارا عالم ہے تو میرا بھی تو عالم ہے، میں اس کی عزت زیادہ کروں گا، تمہارا اسکول آف تھاٹ ہے تو میرا بھی تو ہے، میں تو اس کو مانوں گا، تو دیکھ لیں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، قرآن وہیں کھڑا رہ گیا، سنت وہیں موجود رہ گئی، وہ احادیث مبارکہ جو قرآن سنت کے مطابق ہیں وہ بھی جگمگاتے موتی موجود ہیں، پھر بھی ہمارے جھگڑے کے ختم ہونے میں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے الگوریدم الٹا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا بغیم بینہم،
ایسا نہیں کہ میری ہدایت کی غیر موجودگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ تو جھگڑے ہونے سے پہلے موجود تھی، کیونکہ آدم پہلے تھے، ہدایت پہلے تھی، جھگڑے بعد میں ہوئے۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد اور انا جھگڑے ختم کرنے نہیں دیتی۔ اللہ کرے اس قرآن کی بدولت ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم جھگڑے ختم کر کے کم از کم اس پہ تو جمیں جو ہمیں موجود ہے ہمارے پاس بینات میں سے۔ ولا تجادل، دیکھیں وہ لفظ آگے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، ہرگز آپ ان سے فی الحال جھگڑا وگڑا کوئی نہ کریں جنہوں نے خیانت کی ہے۔ کس سے؟ اپنے آپ سے ہی کرتا ہے خیانت، اللہ سے کیا خیانت کرے گا؟ صحیح معنوں اپنے آپ سے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، ہرگز اللہ بالکل محبت نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا اس کو جو خیانت بھی کرتا اور گناہ بھی کماتا ہو۔ ہرگز آپ نے ان سے جھگڑا وگڑا بھی نہیں کرنا۔ آپ کے پاس تو بینات آ گئی ہیں، آپ نے تو یہ پہنچانی ہے، آپ نے تو اس پہ عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ نہیں مانتے یہ، پھر بھی کٹ حجتیاں کرتے ہیں، پھر بھی کوئی بھی نام لے کر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جانے میں کرتے ہیں، جانے میں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اے رسول آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنی بات پیش کریں فی الحال۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، استخفا چھپانے کو ہم بھی جانتے ہیں، کوئی چیز چھپا لینے کو۔ یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یستخفون من اللہ، اللہ سے تو چھپاتے ہی کوشش من الناس، لوگوں سے تو چھپاتے ہیں یہ۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، نہ یہ چھپ سکتے ہیں نہ کچھ چھپا سکتے ہیں اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ یہ چھپ چھپ کے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتوں کو جو اللہ پسند بھی نہیں کرتا۔ تو یہ نہ سمجھیں ان کی سرگوشیاں کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ ہے موجود۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ مکمل طور پہ گھیرے میں رکھتا ہے ہر اس بات کو جو کچھ بھی اعمال یہ کرتے ہیں۔ ہر کوئی جو عمل کر رہا ہے اس کا احاطہ کس نے کیا کر رکھا ہے؟ اس اللہ نے، اس اللہ نے تو ان کا بھی کر رکھا ہے۔ یہ سرگوشیاں کر کے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ان کا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، ایک یہ تم لوگ ہو، ہمدردیاں تھیں نا، ابھی جماعت میں ہمدردیاں تھیں، نہیں ان کو اور موقع مل جائے، نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ ایک یہ تم لوگ ہو، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، کہ عنہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ اس دنیا میں تو تم ان کے بارے میں ذرا باتیں کر رہے ہو، نہیں ان کو اور موقع مل جائے، تھوڑی ان کی طرفداری کر رہے ہو۔ فمن یجادل اللہ، لیکن اللہ سے ان کے بارے میں آخرت میں کون جھگڑے کرے گا؟ عنہم یوم القیامہ، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن بھی تم ان کے لیے وکالت کرو گے کسی قسم کی؟ سب کو سنایا جا رہا ہے نہیں کرو، یہ دنیا میں بھی، دنیا میں لگ رہا ہے تم ان کی وکالت کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ من یکون علیہم وکیلا، کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل آخرت میں؟ اللہ ہوگا اور سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہوگا، میں وکیل کے طور پہ اپنے والد کو نہیں بلا سکوں گا، میں وکیل کے طور پہ اپنے بیٹے کے لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا، میں جس سے چاہے علم حاصل کر لوں، سر آنکھوں پہ، سروں کے تاج ہمیں سکھانے والے وکیل بن کے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارے لیے۔ خود ذمہ، ہر باشعور کو خود ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ آگے جا کے پڑھ لیں گے سورہ اعراف میں بھی، حوامیم میں بھی جا کے پڑھ لیں گے۔ انفرادی طور پہ جو جواب دے گا باشعور کہ میں فلاں کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا، دیکھیں اللہ اس کو کیا جواب سنائے گا۔ اور جو قوم جا کے کہے گی فلاں قوم نے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ اس کو کیا جواب دے گا۔ باشعور ہونا چاہیے، بس حجت تمام ہونی چاہیے کہ شعور تھا اس کے پاس۔ پھر جو باپ کا نام لے کے بولے گا میں گمراہ ہو گیا، اللہ دیکھیں اس کو کہتا ہے اس کو اٹھا کے دگنی پٹخانی دے دو، ایک تو جرم کر آیا اوپر سے مجھے یہاں کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس قوم کو بھی یہی کرے گا اللہ، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے ان کو دگنا عذاب دے جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، یہ بڑے ہمارے اکابر بنے گھومتے تھے۔ اللہ کہتا ہے دونوں کو پکڑ کے دگنا عذاب ڈال دو، ان کو اس لیے ڈالو کہ ایک تو دنیا میں یہ جرم کر کے آئے ہیں، نافرمانیاں، اور یہاں کے بھی یہی یاوہ گوئی ہو رہی ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے، ان کو پکڑیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت متنبہ ہو جائیں ہم، بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم سب اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اس سے براہ راست وابستہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب کسی کا علم ختم کرنا، اس کی عزت ختم کرنا نہیں ہے۔ قرآن جو ذرا ذرا سمجھتا جائے گا، ہر صاحب علم کی عزت دیکھیں کتنی کرنا شروع کر دے گا وہ۔ قرآن اس کو بتا دے گا یہ علم ٹھیک بتایا جا رہا ہے، مجھے نہیں بتایا جا رہا۔ یہ ہے اس لیے اس الگوریتم کو اللہ میں سمجھنے کی کوشش توفیق دے۔ یہ دیکھیے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر، بتائیے کون سی ایمنسٹی چاہیے ہمیں اس سے زیادہ؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس سے غلطی ہو جائے، کوئی عمل غلط ہو گیا، کوئی ظلم کر بیٹھا اپنے اوپر، اپنی جان پر، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، یجد اللہ، کیسا پائے گا اللہ کو؟
اللہ کو بہت بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ ہم اپنے ذہنوں سے کھرچ کے نکال دیں کہ تقوی کا مطلب ہے جو ہر گناہ سے بچ جائے۔ قرآن معافی، قرآن اس کو تردید کر دیتا ہے اس بات کی۔ وہ کہتا ہے تقوی کا مطلب ہے آخرت پہ پورا یقین، اچھائی کرو گے اللہ کو پتہ ہے، برائی کرو گے اللہ کو پتہ ہے، معافی مانگ لو گے تو مانگو گے کیوں؟ معافی کون مانگتا ہے؟ جس کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ جو ہٹ دھرمی نہیں دکھاتا وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اس کے لیے بڑا رحیم اور غفور ہوگا۔ تو کیا اللہ اس کو تقوی کی لسٹ سے باہر نکال دے گا؟ نہیں جی نہیں۔ تقوی کا مطلب ہے آخرت پہ پورا یقین، اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، اگر غلطی سے ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ یہ معافی مانگنا بھی تقوی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ تو مانگے گا ہی وہی جس کو اللہ کا خیال ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہے سورہ فرقان میں کہ ان کے گناہ نیکیوں میں لکھے جائیں گے۔ بتائیے اس کو کیسے ہم باہر کے کاٹ کے باہر کیسے کر دیں اس کو جو معافی مانگتا ہو؟ جس سے معافی کی امید چھین لی جائے اس کے بعد بچے گا کیا؟ کون ہم میں سے دعویٰ کر کے بیٹھے گا مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ غفور و رحیم نہیں رہے گا ہمارے لیے؟ مانگے تو معافی، ہم مانگے معافی مانگنے والا ہی یہی تقاضا لیتا ہے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیا کرو۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، بہت غفور اور رحیم پاؤ گے اپنے اللہ کو، مانگو معافی اللہ سے۔ وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ، جس کسی نے کوئی کمائی، اکتساب ہم بھی کہتے ہیں کمانے کو، کیا کمائی جس نے کوئی گناہ کمایا، اس کا کس کے اوپر گیا کمائی؟ اسی کے خلاف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حکیمہ، ذہن میں رکھنا اللہ بڑا علم والا بھی حکمت والا بھی ہے۔ کیا بتا کر آ گیا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ معافی مانگ لو گے میں معاف کر دوں گا، تم ڈٹے رہتے ہو اس پر تو پھر ذمہ داری بھی تم ہی اٹھانا۔ اگلی بات ہے نا اس سے معافی مانگنے سے کہا تھا میں نے معاف کر دوں گا، میں بڑا غفور و رحیم ہوں۔ کوئی کہتا نہیں جی یہی تو پھر ساری بات ہے، اب یہ نکل رہا ہے تقوی میں سے، غلطی بھی کر رہا ہے اور معافی بھی نہیں مانگ رہا، اب یہ باہر جا رہا ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، اب دیکھیے بالکل واضح کر دے گا بات، یہ تو وہیں سے سمجھ میں آ گئی تھی، اب کوئی کسی لگی لپٹی ہے ہی نہیں۔ جس وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، جس کسی نے کمائی کی غلطیاں اور گناہ، ثم اور اس کے بعد یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اور الزام دوسروں پہ عائد کر دیتا ہے، معافی نہیں مانگتا، تسلیم نہیں کرتا، بلکہ دوسروں پہ غلطیاں تھوپتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ الزام لگا رہتا ہے دوسروں پر گناہ کا، تو پھر کیا کر رہا ہے؟ کیا حمل ہے؟ کیا اٹھا رہا ہے وہ حمل؟ یعنی کہ بوجھ اٹھانا ہم بھی کہتے ہیں۔ کیا بوجھ اٹھایا اس نے؟ سب اس پورے بہتان کا اس نے خود ہی گناہ بھی کما لیا، بوجھ بھی خود ہی اٹھائے گا۔ بہتر تھا معافی مانگتا، اللہ سے مانگتا، بندے کے حقوق سے تلافی بھی کرتا، معافی بھی مانگتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کا فضل ہوتا ان پر اور رحمت ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو کیا کرتا؟ وہ اس گروہ کو تم پر ہمت دے دیتا، طاقت دے دیتا، ارادہ کروا دیتا۔ اَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ، کیا ہوتا کہ وہ تمہیں بہکاتے جیسے کہ وہ خود بہکے ہوئے ہیں، الا انفسہم، تو وہ دراصل بہکا نہیں رہے تمہیں، وہ خود ہی بہکیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل و رحمت ہے، اس نے کوئی ان کو ایسا ارادہ بھی نہیں دیا، طاقت بھی نہیں دی کہ وہ تمہیں بہکائیں، دراصل وہ چاہتے تو ہوں گے یہ، لیکن دراصل خود ہی بہکتے رہیں گے، بشرطے کہ تم اپنی راہ پہ رہو۔ وما یضرونک من شیء، ضرر ہم بھی کہتے ہیں نقصان پہنچانے کو، وہ بالکل کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ پہ کیا نازل کر دیا؟ کتاب بھی اور حکمت بھی، قانون بھی اور حکمت بھی، دونوں قرآن کے انگریڈینٹس۔ قرآن میں کیا؟ قانون اور حکمت۔ وعلمک، اور کیا تعلیم دیا آپ کو؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے۔ اس طرح، کس طرح؟ اس قرآن کے نزول ہونے سے، کس طرح؟ اس ہدایت کے پہنچ جانے سے، کس طرح؟ اس قانون اور حکمت کے مل جانے سے۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ جو یہ 550 آیتیں شریعت کی ہیں، ان کے عمل کا نمونہ جو سنت میں ہے، اور جو 6000 اخلاق کی، ایمانیات کی اور ان کی قانون کی حکمتیں سمجھنے کی آیتیں، ان سب سے ہوگا کیا؟ آپ پاکیزہ ہو کے اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے، آپ ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اپنے جسم کو بھی پاکیزہ رکھیں گے، اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھیں گے، اپنی عبادات کو بھی پاکیزہ رکھیں گے، اور پاکیزہ لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ جگہ موجود ہے اللہ کے پاس۔ اور جو غلیظ ہو کے پہنچے گا اس کے لیے ایک لانڈری لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو غلیظ ہو کے پہنچے گا اس کے لیے ایک لانڈری لگا رکھی ہے۔ اس لانڈری میں اللہ نے اعلان کرایا 2 غلاظتیں نہیں دھوئی جائیں گی، اس کے علاوہ جس کی جو غلاظت جیسی ہوگی وہ اس لانڈری میں دھوئی جائے گی، پاک ہو جائے گا، پاکیزہ جگہ پہنچ جائے گا۔
کون سی دو غلطیں ہیں؟ ایک وہ حق تلفی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے حق میں سب سے بڑی حق تلفی ہے شرک. شرک انہوں نے کہہ دیا شرک تو جہنم بھی نہیں دھو سکتی. اگر جانتے پوچھتے شرک پہ مر گئے تو شرک کی معافی نہیں ہے. یہی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. یہ اس نے بتایا ہمیں، سورہ نساء میں پڑھا ہے ہم نے، آگے بھی پڑھیں گے. اور ایک اس نے کہا بندوں کے معاملے میں ایک حق تلفی ایسی ہے، ایک جو جہنم نہیں دھو سکتی. باقی بھی ہیں، اس سے بہت متنبع رہنا چاہیے. 1 روپے بھی مارنے سے کسی کا اس کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں، ورنہ وہاں بھگتنا پڑے گا. یہ بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر انسان کے معاملے میں ایک حق تلفی ایسی ہے، ابھی پڑھ کر آئے، کسی کو جان بوجھ کے مار دیا، ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور غضب بھی عظیم. یہ 4 باتیں پڑھ کر آئے ہم. جان بوجھ کے کسی کو مار دینے کی کیا سزا پڑی تھی؟ قتل محمد کی، جان بوجھ کے قتل کرنے کی ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور غضب بھی شدید ترین. بس یہ 2 ہیں حق تلفیاں، ان کی معافی نہیں ہے، ان کی لانڈری نہیں ہے. دونوں کا جائزہ لے لیں آپ. ایک اللہ کے حق میں ہوئی ہے شرک کر کے، اور ایک کیونکہ مال کسی کا مارا تلافی ہے، لے لو مال. کسی کو گالی بکی تلافی، معافی مانگ لو. جان سے مار دیا، اب اس کی تلافی کوئی نہیں ہے، اس کی تلافی کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ وہاں پر بھی تلافی کوئی نہیں ہو سکتی. اور ایک شرک اللہ کا ایسا ہے کہ کوئی تلافی نہیں ہے اگر جان بوجھ کے مر گئے. ہاں زندگی میں معافی مانگی، شرک کی بھی معافی ہے. اچھا، وہ جو سزا دی جاتی ہے دنیا میں قتل کی، اس کے بعد اس بندے کا کیا اسٹیٹس کرو؟ اچھا دیکھیں سر، یہ تو ہو گئی جان کا بدلہ جان. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی معافی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی معافی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ بتانے کے بعد وہ کون سی پالیسی چلائے گا، یہ اس دن پتہ چلے گا ہمیں. دنیا میں تو کیا پالیسی بتائی ہے کہ کیونکہ تم نے جان بوجھ کے مارا ہے. بتایا ہے کیوں؟ کیونکہ جان بوجھ کے مار رہے ہو نا. ایک تھا غلطی کی کتنی تلافیاں بتائی ہیں. اگر اپنی قوم کا غلطی سے مار دیا، یہ تلافی. مخالف قوم کا غلطی سے مار دیا، یہ تلافی. میثاق والی قوم کو غلطی سے مار دیا، یہ تلافی بتائی ہے نا. اسی اللہ نے بتائی ہے. بندہ تو جب بھی مارا گیا ہے لیکن غلطی سے مارا گیا تھا. یہاں جان بوجھ کے مارا تھا، اللہ نے کوئی تلافی بتائی ہے ہمیں قرآن میں؟ کیونکہ مارا جان بوجھ کے ہے تو اس نے یہ آیت سنائی ہے ہمیں، جان بوجھ کے کبھی نہ مارنا کسی کو، کیونکہ اس کی تلافی کوئی نہیں ہے. وہ آخرت میں تلافی کرے گا نہیں کرے گا اللہ جانے اور اس کا وہ بندہ جانے. لہذا میرے پاس تو اس نے یہاں پر کوئی تلافی نہیں سنائی ہمیں. اسی طرح شرک کی اس نے کوئی تلافی نہیں سنائی ہمیں. انہوں نے کہا زندگی میں مانتے ہو مانگ لو، معاف کر دوں گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اس سے پہلے ایمان پہ نہیں تھے، وہ تو کیا درخشیں سے ستارے ہو گئے. معافی مانگی، معاف ہے. وہاں جا کر وہ کیا کرے گا؟ فی الحال تو قرآن ہمارے پاس سند ہے. یہاں پر اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. قیامت کے دن وہ کیا کرے گا وہ اللہ جانے اور وہاں جانے. صدق اللہ العظیم.